اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ غیر محرم عورتوں کو دوست بنانے کی بجائے اگر مرد حضرات اپنی بیوی کو ہی دوست بنا لیں تو گھر جنت بن جائے۔ اگر نماز پڑھنے والوں کو علم ہو جائے کہ کیسی کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے، صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں سے گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتے ہیں، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا زخم روح پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ پہلا خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ہر ایک بات میں ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی خصلت ہے، اور ہر بات میں اختلاف کرنا باعث عداوت ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ ترک کہاوت ہے اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان لوگوں کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑے کہ لڑائی تو جیت جائے مگر اپنوں کو ہار جائے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ تم دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر کٹتی کسی سے نہیں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں بھی نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے کہ اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ بھٹکتا تو مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں اسے کوئی کیا بھٹکائے گا۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اس طرح چھپائے جس طرح گناہ چھپاتا ہے۔ دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ انسان نے جو کچھ
جوانی میں کیا ہوتا ہے عمر کے آخری حصے میں اس پر ضرور پلٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ نیک بننے کے لیے ایسی کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کرتے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جائے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ 3 رشتے ہمیشہ زندگی میں بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ گھر پیار محبت سے بستے ہیں۔ خود کو بدتر دوسروں کو کمتر سمجھنا کم علمی کی نشانی ہے۔ ڈگری کسی خاتون کی اضافی خوبی ہو سکتی ہے، قابلیت لیاقت کی معراج نہیں۔ عورت آسانی سے رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے، لہٰذا جب آپ سے کہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو اس سے بحث نہ کریں۔ جس مرد کے پاس متبادل موجود ہوں اسے کسی کے گالوں پر گرتے گرم آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر مرد سے اپنی قدر کروانی ہے تو یہ 3 کام لازمی کریں۔ نمبر 1، مرد کو ہر وقت میسر ہونا چھوڑ دیں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ نمبر 3، خود کو وقت دیں اور اپنی قدر کریں۔